زینیا ڈائری لکھتی تھی اور جب سرگام علی خان کے ہاتھ وہ ڈائری لکھی تھی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یونی کے پہلے دن وہ کلاس میں بیٹھی کچھ نوٹس بنا رہی تھی جب فائقہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اسے دھمکی دی۔ زینیا کے ہاتھ کانپنے لگے لیکن اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے وہاں سے جانے کی کوشش کی جب ایک لڑکا اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ ارے سونیو، کہاں چل دیے؟ ہم بھی تو آئے ہیں، دیدار تو کرنے دے۔ اس لڑکے نے اس کی گال کو چھونے کی کوشش کی لیکن زینیا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ لڑکا غضبناک ہو کر اس کی طرف بڑھا لیکن اس سے پہلے ہی لڑکوں کا ایک اور گروپ وہاں پہنچ آیا، جن کا لیڈر فوزان یحییٰ ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اسے دیکھ کر فائقہ اور اس کی دوست نکل گئے جبکہ فائقہ سلطان نے جاتے جاتے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور انگوٹھے کے اشارے سے اسے لوزر کا نشان بناتے نکل گئی۔ وہ اپنی جگہ پر ڈیس ہی گئی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر وہاں سے جا سکے۔ تبھی فوزان یحییٰ اس کی نظر اس پر پڑی۔ ایکسکیوز می، آر یو اوکے؟ اس کی آواز پر زینیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا جس پر وہ اس ٹٹولتی نظروں سے دیکھتا وہاں اس اپنے گروپ کے لڑکوں کے ساتھ چلا گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اور زرگام ماضی کو پیچھے چھوڑتا حال میں لوٹا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ آج سے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں جا رہا تھا جہاں اس کی ماں اور بہنیں اس کی منتظر تھیں۔ وہ اندر داخل ہوا تو پورے فلیٹ میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازہ لاک کر کے اپنے کمرے میں آیا اور اسٹڈی ٹیبل پر ڈھسا گیا۔ اس نے ہاتھ مار کر ٹیبل لیمپ آن کیا اور سرخ جلد والی ڈائری ہاتھ بڑھا کر قریب کی اور اسے کھول لیا۔ وہ اس ڈائری کو کئی بار پڑھ چکا تھا اور ہر روز رات کو وہ یہ ڈائری پڑھتا تھا اور اسی اذیت کا شکار ہوتا تھا۔ وہ کیسا بھائی تھا جو اپنی بہن کی حفاظت نہ کر سکا۔ زینیا چھٹیوں پر گھر آئی ہوئی تھی اور اپنی ڈاکٹری کا روب امو جان پر خوب جما رہی تھی۔ پرفیکٹ امو جان، آج تو آپ کا بی پی بالکل پرفیکٹ ہے۔ ظاہرہ کا بی پی چیک کر زینیا نے اسٹیتھوسکوپ سمیٹ کر اپنے پاس بیگ میں رکھا اور مسکرا کر ماں کو دیکھا جو خاصی فریش لگ رہی تھی۔ ایک سائڈ پر بیٹھے زرگام نے بہن کو دیکھا جو ماں کی ایک ایک ٹیبلٹ کو اٹھا کر دیکھ رہی تھی اور انہیں بتا رہی تھی کہ کون سی دوا کون سی بیماری کے لیے ہے۔ وہ جانتا تھا اس کی اولین خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن گھر میں سب کو مناتے اس کے کئی سال ضائع ہو گئے تھے۔ یونی میں فرسٹ سیمسٹر میں اس کی سیکنڈ پوزیشن آئی تھی اور وہ بہت سے پروفیسرز کی نظروں میں آ گئی تھی۔ وہ اس دن بہت خوش تھی۔ اس نے کال کر کے زرگام کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوا اور پھر باری باری سب سے بات کرنے کے بعد وہ سرشار سے کینٹین چلی گئی جہاں فائقہ اور اس کے چند دوست بیٹھے تھے۔ فائقہ دردانہ بیگم کے پاس مقیم تھی۔ تبھی وہاں فوزان یحییٰ نے زینیا کو پرپوز کیا۔ اس کا تعلق ایک لبرل کلاس سے تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ زینیا علی خان جہاں سے تعلق رکھتی ہے وہاں ایسی باتوں کی گنجائش نہیں نکلتی۔ وہ زینیا کے سامنے بیٹھا اس کے جواب کا منتظر تھا جبکہ وہ اس کی اس حرکت پر تھر تھر کانپنے لگی۔ زینیا نے اپنے ارد گرد ایک نظر ڈالی اور نفی میں سر ہلا کر وہاں سے چل دی جبکہ ایک ٹیبل پر بیٹھی فائقہ سلطان اس منظر کو اپنی موبائل میں قید کر چکی تھی۔ زینیا کو کافی دنوں سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس کی یونی میں کسی کے ساتھ دوستی تو نہیں تھی کہ جیسے وہ بتاتی، وہ بہت ڈری اور سہمی سی دکھتی رہتی۔ ایک دن اس نے فائقہ کو کچھ لڑکوں کے ساتھ دیکھا جنہیں وہ پیسے دے رہی تھی۔ وہ کچھ رازداری برت رہی تھی۔ زینیا کو دیکھ کر وہ مسکرا کر اس کے پاس چلی آئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں میں اچھی خاصی ایک پودا ہوتا ہے آگ، جس کے پتے نرم و ملائم ہوتے ہیں اور اس کی ٹہنیاں نازک سی ہوتی ہیں جو ہلکے سے جھٹکے سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس پودے پر بظاہر کوئی کانٹے نہیں ہوتے اور اس کی شاخوں پر ننھے سفید پھول کھلتے ہیں جو اندر سے گہرا نیلا رنگ لیے ہوتے ہیں، لیکن اس پودے کے سرز پتوں کے رگوں میں دوڑتا سفید دودھ اس قدر زہریلا ہوتا ہے جو کسی کی آنکھوں میں گرے تو وہ اندھا کر دیتا ہے۔ انسان تو خیر نہیں لیکن جانور بھی اسے کھانا پسند نہیں کرتے۔ کچھ انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، بظاہر آگ کے پتوں کی طرح نرم و ملائم اور اپنے اندر نفرت کا ایک جہاں پالے رکھتے ہیں۔ کسی بھی زہریلے کیڑے کے کاٹے کا علاج ہے لیکن ایسے انسان کے ڈسے کا کوئی علاج نہیں۔ بس زینیا کا پالا بھی ایسے ہی آگ کے پودے صفت انسان سے پڑا تھا، جیسے کہ فائقہ سلطان جس کو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اجالا پھیلنے کافی وقت ہو چکا تھا۔ ہاسٹل سے لے کر جانے والی وین خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ پیدل ہی یونی کے لیے نکل پڑی۔
فٹ پاتھ پر اس وقت اور بھی بہت سے لوگ اس کے آگے پیچھے چل رہے تھے، جن کی چال میں ہی نہیں انداز میں بھی اجلت تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے اس کی نظر اپنے برابر میں پڑی جہاں سفیان یحییٰ اس کے قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ اسے دیکھ کے اس کے قدم سست پڑ گئے۔ شفاف چہرے پر معصومیت رقص کر رہی تھی اور گال گلابی پڑ رہے تھے۔ وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ گلابی کلر کی گاؤن پہ گلابی ہی حجاب لینے پہ وہ اور بھی پکیزہ روح لگ رہی تھی۔ صفوان کی نظر اس کے چہرے پر جیسے گری۔ سنو، وہ رک گئی۔ جلدی کہو، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ تو میں کیا کروں؟ سر پہ لپیٹے اسکارف سے پیشانی کے بل چھپ گئے تھے۔ لہجہ ناگواری لیے ہوئے تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ غصے سے اس کا رنگ کنداری انار ہو گیا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ سنو، مجھے تمہارا ایڈریس چاہیے۔ میں اپنے ماں باپ کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی اور اب پوری طرح اس کی طرف رک کر کے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں خدا کا واسطہ میری جان چھوڑ دو۔ اگر میرے گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو اگلے دن میں یونی نہیں آ سکوں گی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے اور میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی ہوں جو یونیورسٹی تک آئی ہے، لیکن اگر میرے گھر تک یہ بات پہنچی تو میرے بعد میرے خاندان والے اپنی کسی بھی بیٹی کو اسکول میں نہیں بھیجیں گے۔ اس کی بات پر صفوان نے ہونٹ بیچ لیے۔ کیا میں تمہاری پڑھائی کے بعد اپنے والدین کو لے کے آ سکتا ہوں؟ اس کی بات پر وہ چپ ہو گئی۔ اس نے بیگ میں سے پین اور نوٹ بک نکال کر اس پر کچھ ہندسے گھسیٹے اور ایک نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ میرے بھائی کا نمبر ہے۔ جس دن میں اپنی پڑھائی ختم کر کے یہاں سے چلی جاؤں، اس کے ٹھیک 1 سال بعد اس سے رابطہ کر لینا۔ اگر اس وقت تک میں تمہیں یاد رہی تو۔ صفوان اتنے میں ہی خوش ہو گیا۔ اس کے لیے امید کی ایک کرن تھی۔ میں کل آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ جب لوٹوں گا تب تک تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہو چکی ہوگی۔ تم مجھے تب تک ثابت قدم پاؤ گی۔ وہ مسکراتا ہوا ووڈ نوٹ اپنے والیٹ میں رکھتا اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا اور زینیا سر جھکائے یونیورسٹی روڈ پر چل پڑی اور نامحسوس طریقے سے اسے سوچنے لگی۔ فائقہ اور اس کی دوستی کو 6 مہینے ہو گئے تھے اور دوسرے سمسٹر کے پیپرز میں بھی اب رزلٹ آنے کا انتظار تھا، اور جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو وہ زینیا کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ وہ مشکل پاس ہوئی تھی اور اس کے لیے یہ بہت شرمندگی کی بات تھی۔ پھر اکثر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ الٹا ہونے لگا۔ اس کی کتابیں غائب ہونے لگی، کبھی اس کے نوٹس اس کے بیگ میں سے غائب ہونے لگے۔ فائقہ اس کے ہاسٹل میں بھی آنے لگی تھی اور اکثر رات بھی وہیں پہ گزار دیتی تھی۔ اس کے روم میں ایک الیکٹریکل کیٹل تھی جس میں بہت لوگ رات کو چائے بنا کر پیتے تھے، اور زیادہ تر رات کی چائے فائقہ ہی بنانے لگی تھی۔ زینیا چائے پینے کے بعد جلدی ہی سو جاتی اور اکثر اوقات اس کی آنکھ دن کے 1-2 بجے کھلتی۔ وہ بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ یونیورسٹی میں کم اٹینڈنس کی وجہ سے اسے وارننگ لیٹر بھی ایشو ہو گیا تھا، اور پھر اسے فائقہ پر کچھ شک سا گزرا۔ ایک رات جب اس نے اس کے لیے چائے بنائی تو وہ زینیا نے چپکے سے ڈسٹ بن میں الٹ دی اور فائقہ کی موجودگی میں ہی نیند کا بہانہ کر کے سو گئی۔ پھر وہ روز یہی کام کرنے لگی اور یونی میں اسے دیکھ کر فائقہ کے ماتھے کے بل بڑھنے لگے۔ وہ اس وقت یونیورسٹی گراؤنڈ میں موجود تھی۔ موسم صاف تھا، دھوپ چمک رہی تھی، لیکن دور کہیں آسمان کے کناروں پر بادل سر اٹھا رہے تھے۔ ان دنوں لاسٹ سیمسٹر چل رہے تھے۔ فائقہ سے اب وہ کھچی کھچی سی رہنے لگی، اور پھر جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو زینیا نے یونی میں ٹاپ کیا تھا، اور فائقہ کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ وہ زینیا کو سخت نظروں سے گھورتی اس کے پاس سے گزر گئی، لیکن اس نے نوٹ نہیں کیا۔ وہ یونی میں مس ایلیگنس کے نام سے مشہور تھی۔ سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ بہت سے لڑکوں اور لڑکیوں نے اسے مبارکباد دی۔ یونی کی سبھی لڑکے اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ پھر اس نے صفوان کے دوستوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، جنہوں نے صرف مبارکباد نہیں دی بلکہ اس کے لیے پھول اور بہت سارے تحائف بھی لائے تھے۔ وہ ہاسٹل پہنچنے تک بہت تھک چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے سارے تحائف کھولے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ تحائف اس نے دیے تو مختلف لوگوں نے تھے، لیکن سب پر صرف صفوان یحییٰ کے نام ہی لکھا تھا، اور پہلی بار اس نام سے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑا تھا۔ 4 سال گزر چکے تھے لیکن وہ اسے نہیں بھولا تھا۔ اس کے بعد ڈائری کے سارے صفحے خالی تھے۔ ان پر اس سے آگے کچھ نہیں لکھا گیا تھا۔ زرگام نے ڈائری بند کر دی اور سر ٹیبل پر رکھے اپنے ہاتھوں پر گرا دیا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اسے یونی کے کسی لڑکے نے کال کر کے اسے بتایا کہ زینیا ہاسپٹل میں ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح وہاں گاؤں سے اسلام آباد پہنچا تھا، جہاں ڈاکٹر سے اسے پتہ چلا کہ اس کی
کہ اس کی بہن کا ریپ کیا گیا ہے اور اس کے پیٹ میں چاقو سے وار کیے گئے ہیں۔ اس کی زندگی تو بچ گئی ہے لیکن وہ ایک گہری نیند سو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے مجرموں کے نام بھی کہیں چھپ گئے۔ لیکن زرگام نے جو معلومات اکٹھی کی تھی اسے یہ ہی پتہ چلا تھا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اس دن وہ فائقہ کے ساتھ یونی گئی تھی۔ جب وہ اسلام آباد میں دردانہ بیگم کے گھر پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ فائقہ سلطان تو اپنے گاؤں چلی گئی ہے۔ اس نے امو جان اور بابا سے ریپ والی بات چھپا لی اور صرف یہی بتایا کہ کوئی چور تھے جو اس سے موبائل اور پیسے چھین رہے تھے اور اس ہاتھا پائی میں وہ زخمی ہو گئی ہے۔ لیکن آگے اس دن زیادہ مشکل ہو گئے تھے جب وہ بے ہوشی سے واپس ہوش کی دنیا میں نہیں لوٹی۔ وہ ہر روز ایک نئی امید سے اٹھتا، شاید آج وہ خوبصورت دن ہو جب وہ نیند سے جاگ جائے، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ خود ہی ٹھیک ہونا نہیں چاہتی اور جب تک وہ نہیں جائے گی وہ اس نیند سے باہر نہیں آ سکتی۔ وہ سب کچھ سن سکتی تھی، محسوس بھی کر سکتی تھی۔ زرگام سلطان خان کی حویلی گیا تھا۔ اس نے سلطان خان سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو بلائے۔ تب فائقہ سلطان بڑے رعب سے وہاں آئی تھی اور زرگام کے زینیا سے پیش آنے والے حادثے کے متعلق پوچھنے پر وہ مکر گئی کہ وہ تو زینیا کو جانتی ہی نہیں ہے۔ زرگام اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا تھا لیکن سلطان خان کے گارڈز درمیان میں آ گئے تھے اور وہ وہاں سے لوٹ آیا۔ لیکن اگلی صبح اس کے لیے ایک اور قیامت کی لے کے کھڑی تھی جب اسے پنچایت نے طلب کیا اور اس پر فائقہ سلطان نے الزام لگایا کہ زرگام نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے اور زرگام اس مکار لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ اور پھر زرگام نے گواہی کے لیے اپنے کچھ دوستوں کو پنچایت کے سامنے پیش کیا کہ جن دنوں فائقہ سلطان کی بات کر رہی تھی ان دنوں وہ گاؤں میں نہیں تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد زرگام اور اس کے بابا کی ساکھ بہت متاثر ہوئی تھی اور پھر فون پر فائقہ سلطان نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر آئندہ مجھے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا بھی تو میں تمہیں اس قابل بھی نہیں چھوڑوں گی کہ تم اور تمہارا باپ اس گاؤں میں بھی رہ سکے۔ اور زرگام باپ کی ناراضگی اور ان کی عزت کی خاطر خاموش ہو گیا۔ زینیا کو کوما میں گئے پورے 3 سال گزر چکے تھے۔ دردانہ بیگم یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ سلطان خان ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ بڑی ہونے کی وجہ سے سارے فیصلے ان کے ہی ہوتے تھے۔ فائقہ کی شادی بھی دردانہ بیگم نے اپنے ہی جاننے والوں میں کی تھی۔ انہیں سالوں گزر گئے تھے اسلام آباد میں آئے ہوئے اور وہ یہاں کے ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ فائقہ بھی ان کے نہیں نقشے قدم پر چل پڑی تھی۔ وہ اپنی روایات اور اقتدار کو بھول چکی تھی۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے کچھ پل کے لیے وہاں رکی۔ سلطان خان، یہ تم مجھے مشکل میں ڈال رہے ہو۔ تیری اس بیٹی کو میں اپنی بہو تو بنا لوں لیکن مجھے نہیں لگتا یہ گھر وسائے گی۔ یہ تو بالکل ماں پر گئی ہے، پرانے خیالات کی ہے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، کل ہی ان دونوں کا نکاح کرواتے ہیں اور پھر بعد میں ولیمہ کر لیں گے۔ تم گاؤں جا کر کہنا زرگام علی خان نے زینب کو طلاق دے دی ہے۔ تبھی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھول کر زینب اندر آئی تھی۔ آپ لوگ ہوش میں ہیں؟ خود بھی گناہگار ہونا چاہتے ہیں اور مجھے بھی گناہگار کر رہے ہیں۔ دیکھ لے سلطان خان، اس لڑکی کی زبان، میں کہتی ہوں اس کا جلدی سے کچھ کرو نہیں تو یہ زرگام کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ ہاں جاؤں گی اسی کے پاس، شوہر ہے وہ میرا، اور اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے۔ چٹاک کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ زینب کے منہ پر پڑا تھا اور اس کے بعد سلطان خان نے پے در پہ کئی تھپڑ اسے رسید کیے اور وہ حیرت اور بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ تو اس کے پاس جائے گی، میں تجھے زندہ چھوڑوں گا نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ وہ اس کا گلا دبانے کے لیے آگے بڑھے تھے جب درمیان میں سفیر آ گیا۔ مامو جان جانے دیں، چھوڑ دیں اس کو، اور وہ اسے خون خوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ یہ اس کے ساتھ جائے گی جس کے باپ نے اب میری بہن کے لیے انکار کیا۔ سلطان خان کی یہ بات سن کر دردانہ خان کے زخم ہرے ہو گئے تھے جبکہ زینب سلطان کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ سفیر، اس لڑکی پر نظر رکھنا اور ہاں اس کا موبائل بھی لے لو۔ ماں، یہ کام میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ دردانہ آپا، آپ اسے یہاں پر اس لڑکی کو ادھر سنبھال لیں۔ زرگام علی خان کا سینہ تو میں گولیوں سے چھلنی کروں گا۔ اس نے میرے سامنے میرے جوان بیٹے کو مارا ہے اور میں اسے عبرت کا نشانہ ضرور بناؤں۔ وہ آج کافی دنوں کے بعد ہاسپٹل آیا تھا۔ روم کا دروازہ کھول کر وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ زینیا کے بیڈ کے پاس سر جھکائے بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ تیزی سے اندر آیا، اپنے قریب آہٹ محسوس کر کے۔ صفوان یحییٰ نے سر اٹھایا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ مصافحہ کے لیے بڑھایا، جسے زرگام علی خان نظر انداز کرتا زینیا کی طرف بڑھا اور جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ صفوان ایک سائڈ پر رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ زرگام نے زینیا کا ہاتھ تھام کر چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اپنی میں نے جاب چھوڑ دی ہے، میں واپس گاؤں جا رہا ہوں، بابا کی جگہ اب مجھے سنبھالنی ہے۔
آپ چلیں گی نا میرے ساتھ؟ جانتی ہیں ڈاکٹرز نے اجازت دے دی ہے، میں آپ کو گھر لے جا سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر صفوان کے دل میں درد کی ایک ٹیس اٹھی۔ اس کے ہاتھ کا بوسہ لے کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مڑ کر صفوان کی طرف دیکھا اور اسے اشارے سے باہر چلنے کے لیے کہا۔ باہر آ کر کوریڈور میں موجود ایک بینچ پر دونوں برابر بیٹھ گئے۔ میرا نام صفوان یحییٰ ہے، جانتا ہوں۔ آگے بولیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں آسٹریلیا سے کل ہی لوٹا ہوں۔ کچھ نجی مسائل کی وجہ سے میں 2 سال لیٹ پاکستان آ رہا ہوں۔ مجھے آج ہی اپنے ایک دوست کے توسط سے زینیا کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ چلا۔ میرا پاکستان میں کانٹیکٹ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اگر مجھے پہلے پتہ چلتا تو میں بہت پہلے ہی لوٹ آتا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کی ڈگری کے ٹھیک 1 سال بعد تم سے رابطہ کروں، لیکن میرے والد کی آسٹریلیا میں ایک ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے تھے اور ان کی کولوں کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے وہ اب ویل چیئر پر ہیں۔ بس اسی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، لیکن میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اب بھی؟ جی اب بھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ زرگام کی اس بات پر اس نے آنکھیں میچ لی۔ جی ہاں، تب بھی۔ زرگام نے مسکرا کر آنکھ میں آیا واحد آنسو انگوٹھے سے صاف کیا اور صفوان کی جانب مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے خوشدلی سے تھام لیا۔